بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آج اسی کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ جب روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھل جاتا ہے، ہونٹ کسی بھی قیمت پر آپس میں چپکے ہوئے نہیں رہ سکتے۔ روح کو پیر کی طرف سے کھینچ کر اوپر کی طرف آتی ہے۔ جب پھیپھڑوں اور دل تک روح کھینچ لی جاتی ہے تو انسان کا سانس ایک ہی رخ چلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی باہر کی طرف انسان کا سانس چلتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب چند سیکنڈز میں انسان شیطان اور فرشتوں کو دنیا میں اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ ایک طرف شیطان انسان کے کان میں کچھ مشورے تجویز کر رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق کچھ لفظ ادا کرنا چاہتی ہے۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے تو اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ شہادت کی ہدایت دیتا ہے، اور اگر انسان کافر، مشرک، بد دین یا دنیا پرست ہوتا ہے تو اس کا دماغ کنفیوژن میں ایک عجیب ہیبت کا شکار ہو کر شیطان کے مشورے کی پیروی کر رہا ہوتا ہے اور انتہائی مشکل سے کچھ الفاظ زبان سے ادا کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ دماغ کو دنیا کی فضول باتوں کا سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ انسان کی روح نکلتے ہوئے ایک زبردست تکلیف ذہن محسوس کرتا ہے، لیکن تڑپ نہیں پاتا کیونکہ دماغ کو چھوڑ کر باقی جسم کی روح اس کے حلق میں اکٹھی ہو جاتی ہے، اور جسم ایک گوشت کے بے جان لوتھڑے کی طرح پڑا ہوا ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت کی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ آخر میں دماغ کی روح بھی کھینچ لی جاتی ہے۔ آنکھیں روح کو لے جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں، یا جس سمت فرشتہ روح قبض کر کے جاتا ہے آنکھیں بھی اسی طرف ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد انسان کی زندگی کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جس میں روح تکلیفوں کے تہخانوں سے لے کر آرام کے محلات کی آہٹ محسوس کرنے لگتی ہے، جیسا کہ اسے وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دنیا سے گیا وہ واپس کبھی نہیں لوٹا۔ اس کے بعد صرف اس لیے کیونکہ اس کی روح عالم برزخ میں اس گھڑی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جس میں اسے اس کا ٹھکانہ دے دیا جائے گا۔ اس دنیا میں محسوس ہونے والی طویل مدت ان روحوں کے لیے چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی آج سے کروڑوں سال پہلے ہی کیوں نہ مر چکا ہو۔ جناب، مومن کی روح اس طرح قبض کی جاتی ہے، اس طرح کھینچ لی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ گناہ گار کی روح اس طرح سے قبض کی جاتی ہے کہ جیسے ایک خاردار کانٹوں والے درخت کے اوپر ایک سوتی کپڑے کو ڈال کر کھینچ لیا جائے اور وہ کپڑا ریزہ ہو جائے۔ بالکل اسی طرح ایک گناہ گار کی روح کو اس کے جسم سے ایسے نکالا جاتا ہے کہ اس کا جسم ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرما کر آسانی کے ساتھ ہماری روح کو قبض فرمایا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین۔